جی، ایک خبر جو ہر کسی کے لیے، پرائیویسی ہر کسی کا حق ہے، لیکن یہاں پر اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل ہم بات کرتے ہیں پلاسٹک منی کی، مینس کے کریڈٹ کارڈز اور پھر ڈیبٹ کارڈز ایٹسٹرا ایٹسٹرا، اور جو ویسے کرنسی ہوتی ہے اس سے کسی چیز کا ریکارڈ مینٹین نہیں ہو پاتا، لیکن یہ ریکارڈ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اپنی یادداشت کے لیے اور تھوڑا سا سہل پسندی کے لیے کافی بہتر ہے، لیکن اب کس نے کیا کیا، کب کھایا، کب پیا، کہاں گیا، کہاں سے پیٹرول ڈلوایا، اور اگر ادائیگیاں کی ہیں تو اس میں تقریباً 20 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کا جو ڈیٹا ہے وہ چوری ہو گیا ہے۔ اور کیوں چاہیے یہ ڈیٹا کہ کس نے کہاں سے کیا کھایا اور کتنی ادائیگی کی؟ مطلب کھانے پہ بھی نظر ہے، کھانا بھی نہ کھائیں۔ آئی ونڈر، لیکن یہ کنسرن اس سے بڑھ کے کہیں زیادہ ہے کہ نامعلوم ہیکرز نے پاکستان کے سینکڑوں ریسٹورنٹس کے کسٹمر ڈیٹا بیس پر بڑا حملہ کیا ہے۔ ریسٹورنٹس کے ناموں، شہریوں کے کریڈٹ کارڈز اور موبائل فون نمبرز کے سیمپلز کے ساتھ انٹرنیٹ پر ڈیٹا برائے فروخت کا اشتہار بھی دیا ہے۔ لاکھوں پاکستانیوں کے ڈیٹا کی قیمت 2 بٹ کوائنز لگائی گئی ہے۔ یہ کون خریدنا چاہے گا بھائی 2 بٹ کوائنز میں؟ پتہ نہیں کسی کو۔ اچھا، اب یہ بتا رہے ہیں جی کہ جو سافٹ ویئر استعمال کیا گیا ہے ایک خاص قسم کا، اس کے لیے ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل کے مطابق اس حوالے سے تاحال کوئی شکایت موصول نہیں ہے، بٹ اگر اتنی ایکسس ہے تو سوچیں۔ اچھا، آن لائن شاپنگ میں تو نہیں ہے اشفاق؟ اس میں بھی ہوتی ہے نا، اس میں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑے راز کھل تو بات کر لیتے ہیں اس پہ۔ جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے، ہیڈ آف سائبر کرائم ونگ، عمار جعفری صاحب۔ عمار جعفری صاحب، اٹس آلویز اے پلیزر ٹو ہیو یو آن دا شو۔ یہ سائبر اینڈ گڈ مارننگ سر، ویری گڈ نہیں کہوں گا کیونکہ یہ خبر سامنے آئی ہے اور ویسے بھی جو خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ بتائیے گا کہ اٹس ویری کنسرننگ کہ یہ جو ڈیٹا ہے اس طرح سے چوری ہو رہا ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جو ریسٹورنٹس وغیرہ کے پاس ہمارا ڈیٹا ہوتا ہوگا، کیا اس کے اندر ہمارا پن وغیرہ بھی ہوتا ہوگا جس سے وہ ایکسس کر سکے ہمارے اکاؤنٹ کو؟ جی، ایک تو صدف اعتبار آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام میں بلایا ہے۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کا۔ ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں۔ آج سے وہ 20 سال پہلے اگر میں اپنا دیتا نا کریڈٹ کارڈ کسی کو ہوٹل کے اندر، تو وہ ایک ڈیوائس ہوتی تھی، وہ اس میں وہ سویپ کرتے تھے۔ تو یہ جو کرمنل ہوتے تھے نا، وہ وہاں پہ جو بندہ بیٹھا ہوتا اسے کہتے بھائی یہ ساتھ لگا لے ڈیوائس، اس کو اسکیمنگ ڈیوائس کہتے ہیں۔ اچھا لگا لے، تو وہ جب سویپ کرتا تھا تو وہ اس کا جو ڈیٹا ہے وہ ادھر بھی ڈیوائس میں، چھوٹی سی ڈیوائس اس میں آ جاتا تھا۔ اس ڈیوائس کو وہ رات کو لے جاتے تھے کرمنل اس بندے سے، اور ایک بلینک وائٹ جو کریڈٹ کارڈ کی طرح کا ہے، اس میں صرف اس کا وہ میگنیٹک اسٹرپ ہوتی تھی اس کے اوپر نا، اور وہ سارا ڈیٹا اس میں چلا جاتا تھا۔ اس کو وہ یوز کرتے تھے۔ اس کو مجھے اس طرح یاد ہے کہ جب میں پوسٹڈ تھا ہیڈ آف سائبر کرائم ونگ، تو ہم نے کئی ایسے کیسز پکڑے کہ وہ بھی کیسے بنا۔ اچھا، وہ کریڈٹ کارڈ نہیں ہوتا تھا، وہ اس کی صرف ایک یہ سمجھے اس کی میمک ہوتی، کاپی ہوتی تھی اس کو کوڈ کی ضرورت ہوتی تھی اس کی۔ اچھا، یہ ایسا بہت ایسا یہ کام چلا۔ اس کے اس کو ملتا جلتا ایک اور فراڈ آیا، وہ یہ تھا کہ جو آپ کی اے ٹی ایم مشین ہوتی ہے نا، جب آپ کارڈ ڈال کے پیسے نکالتے ہیں، تو وہاں انہوں نے اس کی جو انسرشن کی جگہ تھی وہاں پہ انہوں نے ایک پلاسٹک کی ایک کور لگا دیا، کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے کیا ہے۔ بس آپ نے جو ہی وہ اپنا کارڈ ڈالا تو مشین اپنا کام کر رہی ہے، اے ٹی ایم کی، وہ پیسے نکال رہی ہے آپ کو، لیکن وہ جو ڈیوائس تھی اگین اسکیمنگ ڈیوائس، وہ اس کو اس کے کارڈ کا امیج لے لیتی تھی، اور وہ پھر اسی سے اپنا اتار کے اس کو وہ آتا تھا اپنے کسی بہانے سے اندر۔ ہمارے پڑوسی دوست ملک کے بھی اس میں ایگزیکٹلی۔ اچھا، یہ ایک پوری ہسٹری جو میں نے، اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہوا ہے کہ جو 2.2 ملین لوگوں کا ڈیٹا تھا وہ چلا گیا ڈیپ ڈارک ویب کی۔ اچھا، یہ ڈیٹا اس طرح، یہ جو میں نے ہسٹری بتائی اس سے نہیں آیا، یہ انہوں نے نیچرلی وہاں سے اٹھایا۔ اب یہ بہت بڑا چیلنج ہے میں سمجھتا ہوں بینکنگ انڈسٹری کے لیے، کیونکہ جو اس کا سی وی سی ہوتا ہے، 3 پن کا جو ہوتا ہے، وہ بڑا سیکرٹ ہوتا ہے، وہ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے۔ پھر آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے، آپ کی 50 معلومات ہوتی ہے، پھر آپ کی لوکیشن ہوتی ہے، اس ٹائم آپ کہاں پہ تھے۔ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جی وہ جو اس کی فزیکل لوکیشن آ جاتی ہے، اور جس سے صدف کا میں کیا کھایا، اب لوگوں کی اس پہ بھی نگاہ آ گئی، ابھی کیا کھایا کیا پیا، تاکہ اس سے اس کے اوپر کیس چلے۔ اچھا، اس میں گھبرانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ دنیا پوری میں فراڈ ہو رہے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے بہت پرانی بات یاد ہے، غالباً 2004 یا 2005 کے ہم نے ایک بندہ پکڑا تھا، تو وہ کہتا تھا جی آپ مجھے بتائیں کیا چاہیے، میں ابھی آپ کو کریڈٹ کارڈ دے دیتا ہوں۔ اس زمانے میں RSC چینل ہوتے تھے، اس میں انٹری کی ہے آئی نیڈ ویلڈ کریڈٹ کارڈ، تو اس کے گینگ نے ٹھگا اس کو کارڈ دینے شروع کر دیا۔ اچھا، بات ہے آج کے پرابلم کو، یہ کیا ہوا ہے بیسیکلی؟ یہ ڈیفینیٹلی جو ڈیٹا اسٹیل ہوا ہے یہ کسی کلاؤڈ سے، سرور سے ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اب یہ ذمہ داری ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی، یا جو بھی اس کے اوپر بہت بڑا سسٹم کام کر رہا ہے، پوری بینکنگ کا سسٹم کام کر رہا ہے اس کے اوپر، کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ واٹ ہیز ہیپنڈ وہ نظر آتا ہے، ہاؤ اٹ ہیز ہیپنڈ وہ نظر آتا ہے۔ اب یہ جو انہوں نے پیسے مانگے ہیں وہ انہوں نے مانگے ہیں بٹ کوائن،
یہ جو 2 بٹ کوائن کہہ رہے ہیں تقریباً کوئی 65,000 70,000 بنتا ہے اس پر کرنٹ ریٹ کے مطابق. آپ خود سوچیں جب باری یہ بڑی ضروری بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بندہ یہاں سے پیمنٹ کرے گا, وہ کسی آئی سی او پہ جا رہا ہے نا, آئی سی او انیشل کوائن آفرنگ جو ایکسچینجز ہوتی ہیں, جس طرح یہ ہماری عام دنیا میں اسٹاک ایکسچینج ہوتی ہیں اس طرح یہ ہوتی ہیں. اب ان لوگوں کو پکڑنا بہت ضروری ہے. قانون موجود ہے جو پیکا کا سیکشن 13 اور 14 ہے, وہ دونوں چیزوں کو ڈیل کر رہا ہے. 13 فرضی کو ڈیل کر رہا ہے, 14 فراڈ کو ڈیل کر رہا ہے. آپ اس کو پڑھ لیں سیکشن کو, اگر نہیں تو میں آپ کو کبھی بھیج دوں گا. یہ جو کچھ ہوا اس میں لکھا ہوا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف آئی اے کے پاس قانون بھی ہے, واقعہ بھی ہو چکا ہے. اب یہ سب سے پہلے تو پکڑے نا کہ بھئی یہ ڈیٹا کریڈٹ کارڈ کا کس سرور کے اوپر تھا. بلائے ان کے جو بھی متعلقہ لوگ ہیں بینکوں کے, عزت سے بلائے. میں سمجھتا ہوں ایف آئی اے تو کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی باضابطہ شکایت موصول نہیں ہوئی ہے, تو اب ہمیں اچھا یہ سزا بالکل صحیح کہہ رہی ہے. شہریوں کے لیے جن کا ڈیٹا ہے یہ جی ایسا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ایف آئی اے والے. میں ان کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا. وہ ایک ایجنسی ہے جو کوگنیزنس لیتی ہے کرائم کا, اور یہ اس کی بنیادی شرط ہے کوگنیزنس لینے کی کہ کوئی مدعی ہو, شکایت ہو. تو میں سمجھتا ہوں آج ہمیں آپ کے اس پروگرام کے لیے وائس چیز کرنی چاہیے کہ جی اگلے 2 گھنٹے کے اندر اسٹیٹ بینک یا کیونکہ ریگولیٹر بینک ہی ہے اس کا, یا متعلقہ جتنے بینک ہیں جو کریڈٹ کارڈ سسٹم چلا رہے ہیں, وہ فوری طور پہ ایف آئی اے پہنچے اور درخواست دیں یہ واقعہ ہو چکا ہے. دیکھیں وی ہیو ٹو بی پرو ایکٹیو. ہم چونکہ ری ایکٹیو ہوتے ہیں نا, ابھی بھی ری ایکٹیو ہو رہے ہیں نا کہ یہ واقعہ ہو گیا تو اس پہ آ گیا. دیکھیں مجھے نہیں پتا آپ کے پروگرام میں کتنا ٹائم ہے اس وقت. یہ جو سیکشن 2 میں نے آپ کو بتائے ہیں, اس کے اندر اس میں سزا بھی ہے 3 سال کی, اس کے اندر 2.5 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہے, جو کم ہے. میں سمجھتا ہوں بڑھنا چاہیے جرمانہ. یہ تو 2.5 کروڑ. مطلب اس ملک میں تو سر وہ تو ظاہر ہے ملک سے باہر پتہ ہی نہیں چلتا, اور جو خاص بٹ طور کوائنز پہ لگا رہے ہیں ملک سے باہر ہو تو ان تک تو ہماری جورسڈکشن نہیں ہے. لیکن جو ہمارا ریسٹورینٹس میں یہ والا جو نظام ہے اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے, جس مشین سے کارڈ سویپ ہوتے ہیں یا کریڈٹ کارڈ یوز. اور اب تو ایک اور چیز بھی میں ایڈ کروں گا سر کہ اب تو دیکھیں اب انہوں نے بینکس ہیو کم اے لانگ وے سنس دیٹ. یہ جو میگنیٹک اسٹرپ سے اب تو پتا ہے کہ وہ چپ بیسڈ سلسلہ بھی ہو گیا. مجھے یاد ہے کہ میرا بھی کارڈ انہوں نے اپڈیٹ کر کے دیا تھا, اور اب سیکورٹی فیچرز وغیرہ بھی ہیں, تو اس سے کیا کوئی فرق پڑتا ہے؟ اور دوسرا میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ یہ کیا ہمارا جو پن ہوتا ہے, جو ہم مثال کے طور پر بل جب ہم دے رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس آپ سے پن بھی جنریٹ کرنے کا دیتا ہے, تو ساتھ میں وہ آپ کا پن بھی اس میں چلا جاتا ہے؟ نہیں, پن نہیں کرتا, وہ پن نہیں کرتا. کیونکہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں جو رسید دیتے ہیں نا آپ پیٹرول پمپ پہ, اگر گاڑی پیٹرول ڈلوائیں تو وہ پورا نہیں آتا, وہ اس کے آخری سے 4 کیریکٹر آتے ہیں, وہ تھوڑی سی اس میں ہے. کیونکہ میں بتاؤں اس کے اوپر پہلے میں آگے جواب دوں گا کہ جن ریسٹورینٹ سے یہ چارج ہوا ہے اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے پورا, ٹھیک ہے, مشین لگی ہوتی ہے, وہ دیکھا کہ وہ آپ کے ٹیبل پہ لے آتا ہے گا, وہ سب چیزیں لنکڈ ہوتی ہیں. تو اس کے اوپر ٹیکنالوجی کہتی ہے کہ یہ جو چپ نکلی ہے اس میں سے ظاہر کاپی آپ کو ہی ملتی ہے اس کی, اس کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرائی کے طور پہ ہمیں جانا چاہیے, ان کو 2 بٹ کوائن بھیج دیں کوئی شریف آدمی, اور وہ چیک کر لے کہ بھئی وہ واپس آتی ہے نا کہ وہ بھی فراڈ ہو کہ بھئی وہ بٹ کوائن لے کے چکر میں, کیونکہ اس کو بھی ہوتا ہے نا کرمنل یہ بھی کرتے ہیں کہ پہلے میں آپ کو جی 20,000 لوگوں کا دے دیتا ہوں, پھر آگے وہ کہے گا مزید ڈیمانڈ. ایک اس سے ریلیٹڈ ایشو ذرا ڈفرینٹ ہے, یہ بھی بتائیے گا جب عمار صاحب کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں گلی محلوں میں دکانوں کے باہر فری سم کارڈ دے رہے ہوتے ہیں اور پاور بینک دے رہے ہوتے ہیں, تو لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں بیکاز آج کل فری کیا مل رہا ہے اتنی مہنگائی کے دور میں, تو لوگ فوراً جمپ ان کر دیتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ بھی خطرناک, اور وہ ظاہر ہے کہ آپ کا فنگر پرنٹ لے رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کا فنگر پرنٹ لے رہے ہوتے ہیں, بہت خطرناک ہے. جی میں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے, میں بتاتا ہوں. ایکچولی میں نے تو اس پہ تھوڑی سی انویسٹیگیشن کیا فیلڈ میں جا کے ریسنٹلی. ایک بیچاری مائی اترتی ہے بس میں سے, جیسے خانے وال میں, ملتان میں, اما جی اسکیم نکلی ہے, فری لے لو یہ اپنا سم ہے گا انہیں منٹ نے. اچھا پتر کی ہوئے گا, اما جی میں انگوٹھا رکھو. اچھا اب اس سے انگوٹھا رکھوا دیتے ہیں کہ جی اس کو ویریفائی کرنا ہے گا, جبکہ وہ آپ کو پتا کس مسئلے استعمال کرتے ہیں. اب وہ اس کی اما جی ٹھیک نہیں آیا تھا انگوٹھا, مسئلہ نہیں آیا, ایڈریس دو میں کہا رہا ہوں گا. اچھا اب وہ اما جی تو گھر چلے گئی اپنے, انہوں نے اما جی کے نام پہ یہ بنا لیا. آپ خود سوچئے, آپ اس پروگرام کو اکثر کرتے ہیں میرے ساتھ, یہ جتنے بھی فراڈز ہو رہے ہیں نا اس میں ہماری اپنی اویئرنیس کی کمی ہے. جب اما جی کو یہ کہا گیا, جو بھی چاچا جی ہے جو بھی تھے, میں خاص نہیں کرتا, تو وہ کہ بھائی پتہ میں نہیں کرنا, ہم کیوں نہیں جاتے. اصل میں ہم ہر مفت چیز لینے کو تیار ہیں اس وقت. یہ جو آپ نے فرمایا جو چارجنگ ہے یہ اس کے اوپر,
میں جب بار ابھی آج سے چند دن پہلے چائنا گیا اسی طرح کی ایکٹیویٹی کے لیے، میں واپس آ رہا تھا تو اب یقین کریں میرا جو یہ نا چارجر جو میں کرتا اس میں چھوٹا سا کریک تھا، میرے وہ استعمال میں تھا میرا چارجر، انہوں نے کہا جی اس کو نکالو، میں نے نکالا اس کو، کہیں اس کو پھینک دو، میں کہا جی میں نے بیجنگ جانا ہے ذرا مجھے ٹائم ہوگا، اس نے کہا پیچھے دیکھو، میں نے پیچھے دیکھا وہ لکھا تھا کہ یہاں جو بحث کرے گا اس کو اریسٹ کر لیں۔ اچھا آپ یہاں سے دو باتیں بتا رہا ہوں جبار میں آپ کو، ایک تو رول آف لا دیکھیں، حالانکہ میں ان کا اسٹیٹ گیسٹ تھا چائنا کا، ان کے لوگ چھوڑنے آئے تھے، میں نے فوراً ان کو پیش کیا، میں آپ اپنے پاس رکھ لیں مہربانی آپ کی۔ انہیں چائنیز لڑکی نے کہا پیچھے دیکھو، میں نے دیکھا انگلش میں لکھا تھا کہ جو آپ بحث کریں گے تو آپ کو اریسٹ کر لیں گے۔ آپ دو چیز دیکھیں، ٹیکنالوجی دیکھیں کہ انہوں نے میرے چارجر کا جو کریک تھا وہی پکڑ لیا انہوں نے، اور ساتھ ہی کہا جی یہ پکڑ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت جب آپ اور ہم بات کر رہے ہیں ہمیں اس پہ اب کام کرنا چاہیے، اور میں جتنے بھی لوگ اس میں انوالو ہوں گے میں ان کو فری آفر دیتا ہوں، بالکل فری آفر دیتا ہوں، آئیں بیٹھیں اس پہ مل کے بات کریں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ عمار جعفری صاحب، سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تھینک یو سو مچ، اور آپ کا ڈیٹا بڑا قیمتی ہے۔